بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین ولما سقط اور جب نادم ہوئے وہ فی ایدیہم اپنے کیے پر ورأوا اور دیکھا انہوں نے انہم بے شک وہ قد ضلوا تحقیق بھٹک گئے قالوا کہنے لگے لئن لم یرحمنا اگر نہ رحم کیا ہم پر ربنا ہمارے رب نے ویغفر لنا اور نہ معاف کیا ہمیں لنکونن من الخاسرین البتہ ہو جائیں گے ہم خسارہ پانے والوں میں۔ قرآن کریم نے قوم موسیٰ کے ان افراد کی ندامت کو کن لفظوں میں بیان کیا؟ سقط فی ایدیہم، آپ اسے اپنی زبان میں تعبیر کریں نا تو ہم کہتے نہیں ہیں کہ فلاں کے طوطے اڑ گئے، یہ ہے سوکیتا۔ غلطی کر لینے کے بعد انہیں بڑا شدید احساس ندامت ہوا کہ ہمارے مرشد نے، ہمارے مربی نے، ہمارے شیخ اور استاذ نے ہمیں کس نسب و لین پہ جمع کیا تھا، زمانے سے، فرعون سے، برادری سے، قوم سے مقابلہ بازی کر کے اور ہمیں ان مشکلات اور مصائب سے نکال کے ہمارے مرشد نے ہمیں آزاد جینے کا موقع فراہم کیا۔ یہی ہے نا، فرعونیوں سے نجات ملی ہے، دریا کے پار الگ مقام اور جگہ مل گئی ہے، اور 40 دن کے لیے حضرت ہم سے الگ کیا ہوئے، ہم نے عبادت کے لیے معبود ہی الگ بنا لیا۔ اتنی بڑی بغاوت، اتنا بڑا دھوکا اپنے مرشد، پیغمبر، استاذ، مربی اور رہبر کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا۔ فرعون سے سینہ تان کے بات کرنے والا ہمیں راتوں رات لیڈ کر کے اس افراتفری کی زندگی سے باہر لانے والا، پھر دریا پہ راستہ کوئی نہیں، اللہ نے اس کی ذات کو سبب بنا دیا، اس کے معجزے کو ہمارے لیے راستوں کا۔ وہ لینے گیا کتاب، اپنے کام نہیں گیا، ہمارے لیے رہنمائی کے اصول، قوانین اور ضابطے لینے کے لیے پہنچا ہے اور واپس آیا ہے۔
ہم نے کیا کر دیا؟ حضرت موسیٰ کے دل پہ ہمارے اس کارنامے کی کیا گزر رہی ہوگی؟ دیکھیں نا، ہم آپ ہیں، میں ہوں، ہم محنت کرتے ہیں، اور محنت کرنے کے بعد ہمیں جب مطلوبہ صلہ نہیں ملتا، یا ہمیں اپنے کسی متعلق سے وہ رویہ نہیں ملتا، تو یہ فطرت ہے دکھ ہونا۔ اللہ نے ان کی اس کیفیت کو تعبیر کیا ہے کہ سوکے فی ایدی ہے، کہ انہیں بڑی ندامت ہوئی، حواس قائم نہ رہ گئے، طوطے اڑ گئے۔ سوکے فی ایدیہم کو آپ تعبیر کریں نا شکل میں، یہ دیکھا آپ نے؟ جی، سر پکڑ کے بیٹھ جانا، ٹھیک بات۔ ویسے لفظی تو نا وہ گر پڑے اپنے ہاتھوں میں، یہ لفظی معنی، لیکن یہاں پہ لفظی معنی نہیں ہو رہا، نہ ہی یہ لفظی معنی ایسے چلے گا۔ اسی لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے فہم کی ضرورت ہے، استاذ کے بغیر بہت ساری چیزوں کا سمجھنا دشوار، ناممکن اور مشکل ہوتا۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ، اور انہوں نے جان لیا، قد ضلوا، کہ وہ گمراہ ہو گئے، بہک گئے، راستے سے ہٹ گئے۔ ایک بات یہاں پہ اور کروں جی، یہ قوم سامری کے بنائے بچڑے کے اوپر جا کے اکٹھی ہو کیسے گئی؟ جواب، آج کل کے ہمارے سمجھدار مداری پر کیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ پتہ بھی ہے مداری ہے، پتہ بھی ہے وقت ضائع ہوگا، پتہ بھی ہے حقیقت کوئی نہیں، پھر بھی آپ مداری کو دیکھیں گے تو آپ اس کے ارد گرد بچوں سے چل کے بوڑھوں کا رش نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وہ کہتے ہیں نا، کسی نے ریلوے پھاٹک بند ہے نا جی، تو سائیکل اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس نے پھاٹک کو کراس کیا ہے، بڑی جلدی ہے، اور جب پھاٹک کراس کیا ہے تو آگے مداری ہے، اس کے پاس کھڑا ہو کے آدھا گھنٹہ وہاں پہ ضائع کر دیا۔ جس طرح آج ایک پڑھا لکھا طبقہ بھی ان مداریوں کے ارد گرد جمع ہوتا ہے اور ان سے متاثر بھی ہوتا ہے، یہی صورتحال بن گئی ان کی کہ وہ ایک مداری تھا جس نے سونے کو پگھلا کے یہ بچڑا بنایا، اور ہوا کی کراسنگ سے سوراخوں میں آواز پیدا ہوئی تو مداری کی طرح اس وقت بھی لوگ سامری کے پاس کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے۔ لیکن جناب توبہ میں بڑی وسعت ہے، توبہ کرنے والا، واپس پلٹنے والا جس وقت یہ ٹھان لینا کہ میں نے واپس آنا ہے، راستے جتنے بھی مشکل ہوں نا، اس کے لیے اللہ دروازے ضرور کھول دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہوا ہے۔ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، یہ لفظ دیکھیں آپ، تھوڑا سا یاد کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، آدم علیہ السلام کی دعا، وہی انداز ہے جو آدم علیہ السلام کا تھا۔ قرآن نے اس دعا کو بھی، اس دعا کو بھی ذکر کیا۔ انہوں نے بھی کہا مولا میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بھی کہا مولا ہم پلٹنا چاہتے ہیں،
اگرچہ ان کا گناہ ہے، آدم علیہ السلام کا گناہ کوئی نہیں، کیوں؟ اللہ کا پیغمبر خطا کار نہیں ہوتا، پیغمبر کے نام اعمال میں گناہ نہیں ہوتا، پیغمبر خطا نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے۔ یہ ایک پیار کا معاملہ ہے، کسی بھول چوک کو اللہ خطا سے تعبیر کر دے، یہ پیغمبر کا اور پروردگار عالم کا باہمی محبت اور پیار کا معاملہ ہے۔ لیکن انداز کیا ہے؟ ان کا بھی انداز وہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ چیزیں جو پیغمبروں کی طرز پر چلی آئیں، وہ دعائیں جو پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلی ہوں، ان میں قبولیت زیادہ ہوتی ہے، ان کے الفاظ وہی پر مبنی الفاظ ہوتے ہیں۔ کہنے لگے، اے پروردگار، اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا اور ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم بڑے خسارے والے ہو جائیں گے۔ مال میں نقصان ہو گیا ہے، مکان گر گیا ہے، صحت خراب ہو گئی ہے، یہ نقصان نہیں، اصل نقصان یہ ہے بندے کے عمل برباد ہو جائیں، بندے کی نیکیاں ضائع ہو جائیں، نیکی کا موقع بندے کے ہاتھ سے جاتا رہے، خوشنودی اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنے کے معاملے میں بندہ سست روی کا شکار ہو جائے، اصل میں یہ خسارہ ہے۔ میں عرض کروں، یہ جو قرآن نے کہا ہے والعصر، لوگوں عصر کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ یہ جو انسان ہے یہ بڑے گھاٹے اور بڑے خسارے میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد کسی کہنے والے نے کہا کہ تمہیں تو بڑا نقصان ہو گیا، بڑا گھاٹا پڑ گیا، سارا مال ہی تیرا اسلام پہ لگ گیا، تیرے پلے میں کچھ بھی نہیں رہ گیا، بڑا گھاٹا پا لیا تو نے، بڑا نقصان اٹھا لیا تو نے۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے، حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا، اے لوگو، رحمان کی طرف رغبت کرنے میں خسارہ نہیں، بلکہ عبادت شیطان اور اوثان یعنی بتوں کی عبادت کرنے میں اور شیطان کی عبادت کرنے میں خسارہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے آخر میں بھی پلٹ آئے، نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے، اپنے گناہوں کی معافی کروا لے، اپنے دل کو صاف ستھرا کروا لے، تو ایسے آدمی کا خسارہ ساری زندگی کا آخری وقت میں بھی توبہ کرنے سے ختم ہو جاتا۔ دیکھیں جی، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب پشیمان ہوئے وہ اپنے کیے پر، اور جانا انہوں نے کہ بے شک وہ تحقیق گمراہ ہو گئے، کہنے لگے، اگر نہ رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے اور نہ معاف کیا ہمیں، البتہ ہو جائیں گے ہم من الخاسرین، خسارے والوں میں سے۔